جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین، 14 اگست کا تاریخی دن ہے اور ہم موجود ہیں بابا قوم قائد اعظم علی جناح کے مزار پر، جہاں کی فضا میں آج عقیدت، احترام اور محبت کا جذبہ نمایاں ہے۔ وطن عزیز کی مٹی کی خوشبو اور یہ سبز پرچم ہر پاکستانی کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ آزادی کی نعمت بانی پاکستان کا احسان ہے، جس کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے، اور اسی لیے آج ہم قوم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ پاکستان کا ہر کونا، ہر گھر سبز ہلالی پرچموں سے سجا ہوا ہے، جو تمام اہل وطن کی جانب سے اپنے قائد کے لیے محبت کا اظہار ہے۔ مزار قائد کے در و دیوار پاکستان اور اس کے آنے والی نسلوں کے روشن اور تابناک مستقبل کی گواہی دے رہے ہیں، اور اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں سے کیے جانے والے اس ملک کے خداداد کی حفاظت اور اس کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کا تقاضا کرتے ہیں۔ آج کا عظیم دن ہمیں اپنے اسلاف کی یاد دلاتا ہے اور اس کا پیغام دیتا ہے کہ ہم اس ملک کے خداداد کی قدر کریں اور آزادی جیسی نعمت کو سنبھال کر رکھیں، جو ہمیں ان گنت قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نصیب ہوئی۔ ملک کو درپیش موجودہ چیلنجز کو مدنظر رکھتے ہوئے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب متحد ہو کر ایک سیسا پلائی دیوار بن جائیں، کیونکہ صرف باہمی اتحاد کے ذریعے ہی ہم اپنے دشمنوں کے ناپاک عزائم ناکام بنا سکتے ہیں۔ ہمیں ان اقوام کی طرف دیکھنا چاہیے جو بیرونی طاقتوں کے ظلم و بربریت کا شکار ہیں، تاکہ آزادی جیسی عظیم نعمت کی قدر اور اہمیت ہمارے دل میں مزید اجاگر ہو۔ پوری کا متحد ہو کر مسلح افواج کے ساتھ کھڑے رہنا اور آزادی کے تحفظ کی ضمانت ہے، اور عظیم قائد کا بھی قوم کو یہی پیغام ہے۔ اگر میں بات کروں آج کے دن کی، تو یہ یوم آزادی نہیں، یوم تجدید عہد ہے کہ ہم ایک ہیں اور رہیں گے، اور ہم سب وطن عزیز کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ ہم جاگ رہے ہیں اس عہد کی توثیق کے لیے۔ ہر سال کی طرح آج بھی پاک بحریہ کو چوبند دستہ مزار قائد پر اعزازی گارڈ کی ذمہ داریاں سنبھالنے اور بابا قوم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے موجود ہے۔ قائد کی قیادت اور فراست کے سبب آج ہم سب ان آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ قائد اعظم کو افواج پاکستان سے بے پناہ محبت اور عقیدت تھی۔ افواج پاکستان بھی ہمیشہ بانی پاکستان اور اپنے قائد پر جان نثار کرنے کے لیے ہر دم تیار رہی۔ میں اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ مسلح افواج کی تعیناتی مزار قائد پر 1972 میں اس کا آغاز ہوا۔ تینوں مسلح افواج یہ ذمہ داری سال کے مختلف ادوار میں سنبھالتی ہیں۔ 14 اگست کو پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس یہ ذمہ داری سنبھالتے ہیں، جبکہ پاک فضائیہ اور پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کیڈٹس بالترتیب 6 ستمبر اور 25 دسمبر کو اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ ہو چکے ہیں اور اس گارڈ میں موجود دونوں دستے بالترتیب سیلرز اور کیڈٹس پر مشتمل ہیں۔ یہاں میں ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ گارڈ میں خواتین کیڈٹ شامل ہیں۔ دونوں پلاٹون کے درمیان آپ کو پرچم پارٹی نظر آ رہی ہے۔ پرچم پارٹی میں 2 پرچم ہیں، ایک پرچم نیول اسٹینڈرڈ کہلاتا ہے جو کہ قومی پرچم ہے، اور ایک پرچم نیول جیک کہلاتا ہے۔ نیشنل سٹینڈرڈ اور نیول جیک اٹھانے کا اعزاز آفیسر کیڈٹ عبید الرحمان اور ڈویژنل کیڈٹ کیپٹن ریحان شفیق کو حاصل ہوا ہے۔ یہاں میں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ پاک بحریہ کی سیلز پلاٹون کا تعلق پاک بحریہ کی تاریخی یونٹ PNS دلاور سے ہے۔ جی ہاں، PNS دلاور وہی خوش قسمت یونٹ ہے جس کو قائد اعظم نے بطور جنرل پہلی دفعہ وزٹ کیا، اور اس یونٹ نے قائد اعظم کو پہلا گارڈ آف آنر پیش کیا۔ پاک بحریہ کی قائد اعظم سے وابستگی روز اول سے ہی رہی۔ بحریہ کے لیے فخر ہے کہ قائد اعظم کی بطور گورنر جنرل پاکستان آمد پر پہلا گارڈ آف آنر اسی چاق و چوبند دستے نے پیش کیا۔ جب ہم بات کرتے ہیں آزادی کی، تو مجھے قائد اعظم کی وہ بات یاد ہے: ہم نے پاکستان کی آزادی کی جنگ تو جیت لی ہے، لیکن اس کی آزادی کو برقرار رکھنے اور پاکستان کو مستحکم اور مضبوط بنیادوں پر تعمیر کرنے کی سنگین تر جنگ ابھی جاری ہے۔
اگر ہمیں عظیم قوم کی حیثیت سے زندہ و پائندہ رہنا ہے تو یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہم کامیابی حاصل نہیں کر لیتے۔ ناظرین، میں اگر آج کی تقریب کا احوال بیان کروں تو اعزازی گارڈ جو فارم اپ ہو چکی ہے مزار کے احاطے میں، اس کے پریڈ کمانڈر کے فرائض لیفٹیننٹ کمانڈر عامر حیات ڈوگر سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ سیلرز پلاٹون کی قیادت لیفٹیننٹ میاں علی بابر اور کیڈٹس پلاٹون کی قیادت چیف کیڈٹ کیپٹن زرار رحمان کر رہے ہیں۔ قائد اعظم کے مزار پہ جو کیڈٹس کی تعیناتی کی جاتی ہے، یہ ایک بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ اس میں ان کی فزیکل انڈیورنس کی کمٹمنٹ، ان کا جذبہ بہت ہائی ہے، اور ان کو سلیکشن کے پروسیس سے گزرنے کے بعد یہاں تک پہنچنا پڑتا ہے، اور ان کا یہ جذبہ دیدنی ہوتا ہے جب یہ قائد کو مزار پہ آ کے سلام کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں PNS دلاور کا ذکر ہوا، یہاں پہ میں قائد اعظم کا ذکر یہ کرنا چاہوں گا کہ 23 جنوری 1948 کو قائد اعظم نے PNS دلاور یونٹ کا وزٹ کیا تھا، اور وہاں پہ قائد اعظم نے خطاب کیا تھا۔ اس کے لائنیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، جس میں قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ پاکستان کے تحفظ کی تمام تر ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے، اسی لیے ہمیں تمام خطرات اور چیلنجز سے نمٹ کر تیار رہنا ہوگا۔ طاقتور اور غاضب، کمزور اور اپنے دفاع کی صلاحیت سے محروم اقوام پر غالب آ جاتے ہیں۔ دنیا میں قیام امن کے لیے ہمیں اپنی کمزوریاں دور کر کے ایک طاقتور قوم کے طور پر ابھرنا ہوگا۔ کسی بھی جارحیت پسند ملک میں اتنی ہمت پیدا ہو کہ وہ ہم پر غلبہ حاصل کر سکے۔ آپ میں سے ہر ایک کے کندھوں پر ملکی دفاع کی بڑی ذمہ داری ہے۔ ایسے میں ایمان، تنظیم اور بے لوث فرض شناسی کے لیے اصول عمل ہونا چاہیے۔ آپ تعداد میں کم ہے، مگر آپ کو اس کی کمی پورا کرنے کے لیے ہمت اور اپنے فرض سے مل کر لگن سے مظاہرہ کرنا ہوگا۔ مجھے یقین ہے آپ ہمیشہ پاکستان کا سر فخر سے بلند رکھیں گے۔ بے شک قائد اعظم کو اپنی افواج پاکستان سے نہ صرف محبت تھی بلکہ ان کی صلاحیتوں پر کامل یقین بھی تھا۔ یہاں ہم ذکر کریں اپنی آفیسرز کا، جن میں میلز اور فیمیلز دونوں شامل ہیں۔ اگر ہم اپنی لیڈی آفیسرز کریں تو وہ بھی پاک بحریہ میں شانہ بشانہ اپنے آفیسرز کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں، جو بگل کی آواز آپ نے ابھی سنی ہے، یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جو چیف گیسٹ ہیں تقریب کے تشریف چکے ہیں، کیونکہ کمانڈانٹ پاکستان نیول اکیڈمی ریئر ایڈمرل محمد عمیر ستارہ امتیاز ملٹری ہیں۔ اور اب جب مہمان خصوصی مزار کے احاطے میں داخل ہو جائیں گے تو وہ اپنی مخصوص سنبھالیں گے اور گارڈ انہیں جنرل سلام پیش کرے گی۔ مہمان خصوصی کے ساتھ ڈپٹی کمانڈانٹ پاکستان نیول اکیڈمی اور CO دلاور کیپٹن سید عاطف بخاری ستارہ امتیاز ملٹری بھی موجود ہیں۔ کمانڈانٹ پاکستان نیول اکیڈمی ریسنٹلی ہی تعینات ہوئے ہیں، اور اکیڈمی میں جو کیڈٹس کی ٹریننگ کا معیار ہے اس کو مزید بہتر سے بہتر جا رہا ہے۔ اس میں جو فارنر غیر ممالک ہیں، بیرونی ممالک کے کیڈٹس ہیں، وہ بھی شامل ہوتے ہیں، اور پاکستان نیول اکیڈمی کے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ جب وہ یہاں سے پاس آؤٹ ہو گئے اپنے ملک میں جا کے سرو کرتے ہیں تو وہ اچھی پوزیشنز پر، بہتر سے بہتر پوزیشنز پہ پرفارم کرتے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے کیڈٹس ایسے بھی ہیں جو نیول چیف کے عہدے تک گئے ہیں۔ بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاک بحریہ نیول اکیڈمی جو ہے اس کو بھی اس بات پہ فخر ہے کہ متعدد افسران جو دوست ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے فارغ التحصیل ہونے کے بعد اپنے اپنے ممالک میں نمایاں فرائض سر انجام دیے، جس میں امیر البحر کا درجہ اور امیر البحر کا جو ایک عہدہ ہے اس پہ بھی لوگ جا کے فائز ہوئے ہیں۔ خواتین کے کردار کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ خواتین نے بھی شانہ بشانہ پاک بحریہ میں اپنا کردار کو بہتر اور احسن طریقے سے نبھایا ہے۔ اس کے اوپر میڈم اگر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ بالکل جی، جب ہماری گارڈ مہمان خصوصی کو سلام پیش کر رہی ہے اس دوران اگر ہم مہمان خصوصی کے ساتھ اپنی خواتین کا بھی ذکر کریں تو دیکھیں کہ کسی بھی بتاتا چلوں کہ گیسٹ کو سلامی پیش کی جا رہی ہے، اور پریڈ کمانڈر بھی تھوڑی دیر میں ان سے اجازت چاہیں گے کہ وہ گارڈ کا معائنہ کریں۔ بالکل گارڈ کا معائنہ کیا جائے گا اور بابا قوم کو سلامی پیش کی جائے گی۔ ہم بات کر رہے تھے اپنے خواتین کے کردار پر۔ کسی بھی قوم کی ترقی میں خواتین کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ اسی سلسلے کو جوڑتے ہوئے پاک بحریہ نے بھی خواتین کو بہت اہم کردار دیا گیا۔
متعدد شعبہ جات میں پاک بحریہ کے خواتین اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، جس میں پبلک ریلیشنز، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر پاکستان کی خواتین، ایون سپلائی اینڈ لاجسٹکس کے اندر بھی پاک بحریہ کے افسران اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ میں اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ جو ہمارے پریڈ کمانڈر ہیں وہ مہمان خصوصی سے معائنے کے لیے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ گارڈ کا معائنہ کریں۔ جو کیڈٹس کی فزیکل فٹنس ہے اس کے حوالے سے بات کی جائے میم، تو یہ کن مراحل سے گزرتے ہوئے یہاں تک پہنچتے ہیں اور جن مراحل سے گزرتے ہوئے یہاں پر آتے ہیں کی کمٹمنٹ کا جو اندازہ ہے؟ اس کے بارے میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کمٹمنٹ ہے، ٹریننگ کی کمٹمنٹ، گارڈ کا معائنہ کر رہے ہیں۔ یہ نظم و ضبط، یہ اتحاد، یہ یقین محکم اس بات کی غماز ہے کہ ہمارے جوان، ہماری افواج متحد ہیں، تیار ہیں، قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ مکمل ہوا اور معائنہ مکمل ہونے کے بعد اب اعزازی کارڈ بابا قوم آج بانی پاکستان کراچی میں یوم آزادی کے موقع پر مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب جاری ہے۔ قوم کو 79واں یوم آزادی مبارک پیش کیا گیا۔ ملک بھر میں جشن آزادی کی تقریبات بھی جاری ہیں۔ دن کا آغاز مساجد میں وطن عزیز کی سلامتی اور خوشحالی سے کیا گیا۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب کی آپ سنو نیوز کی اسکرین پر براہ راست ملاحظہ فرما سکتے ہیں، جس میں نیول چیف مہمان خصوصی ہیں۔ کراچی میں یوم آزادی کے موقع پر مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب جاری ہے۔ دن کا آغاز مساجد میں وطن عزیز کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعاؤں سے کیا گیا۔
قدموں کی یہ گھن گھرج، لیفٹیننٹ احسن ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یا اللہ، قائد اعظم محمد علی جناح کی کامل مغفرت فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. قیام پاکستان کے لیے ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. پاکستان کو رہتی دنیا تک قائم و دائم فرما. وطن عزیز کو استحکام اور خوشحالی نصیب فرما. آمین. پوسٹ کہا جاتا ہے. تو اس بات ہے کہ جنگجو کا سفر تمام ہوا اور وہ ابدی نیند سو گیا. اب مہمان خصوصی جو وزٹرز بک ہے اس پہ اپنے ریمارکس لکھیں گے، اپنے تاثرات بیان قلم بند کریں گے. یہاں پہ اسی کے ساتھ ناظرین ہماری تقریب اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. اس جشن آزادی کے موقع پر ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ وطن عزیز کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے. آخر میں قائد اعظم کا فرمان ایمان، اتحاد، تنظیم وہ ہماری صفوں میں ہوگا تو پاکستان ترقی کرے گا. پاکستان کے افواج پاکستان مضبوط دفاع کی ضامن بنے گی اور پاکستان پھلتا پھولتا رہے گا. ہم نبھاتے ہیں اپنا فرض جہاں موت بھی جانے سے گھبراتی ہے. مادر وطن کے بحری، بری اور فضائی حدود کے تحفظ کے لیے ہم ہمہ وقت تیار ہیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.